فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب رنگیار خان، میرے بڑے بھائی سردار عبدالباسط خان صاحب سینئر ممبر پنجاب بار کونسل، انتہائی محترم جناب رئیس ممتاز مصطفیٰ صاحب سابق ممبر پنجاب بار کونسل، تمام جوڈیشل افسران، میرے سینئر لائرز اور آج کی تقریب کے جو اصل مرکز ہیں نوجوان وکلا، سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو یہ اسٹیج پہ لگی ہوئی پینافلیکس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بار ووکیشنل کورسز کے سلسلے میں یہ پروگرام آج اس کا افتتاح ہوا۔ یہ دراصل جس طرح لاء اسٹوڈنٹس کے لیے پہلے LLB میں داخلہ لینے سے پہلے ایک لیٹ ٹیسٹ آنریبل سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز پہ انکلوڈ کیا گیا اور ساتھ LLB کمپلیشن کے بعد گیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا، اس کے بعد اب لیٹسٹ جو ججمنٹ آئی اس کے مطابق جو ہے یہ بار ووکیشنل کورس بھی مینڈیٹری قرار دیا گیا آنریبل سپریم کورٹ کی جانب سے، جس کے بابت جو ہے وہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ اپنا پنجاب بار کونسل کی جانب سے تمام ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل بار ایسوسیشنز کو ڈائریکشنز جاری کی گئیں کہ آپ یہ اپنی اپنی بار میں یہ ووکیشنل کورسز کروائیں۔ نوجوان وکلا کو خاص طور پہ جنہوں نے ابھی لاء گیٹ ٹیسٹ دینا ہے یا دے چکے ہیں، جن کے ابھی لائسنسنگ پروسیس جاری ہے، ان کو تب تک لائسنس ایشو نہیں کیا جائے گا جب تک ان کے پاس یہ بار ووکیشنل کورس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا۔ یہ جہاں پہ یہ سارے لیکچرز ڈلیور کیے جائیں گے، یہ ٹوٹل 7 یا 8 ہفتے کا پروسیس ہے۔ ہر ہفتے 2 دن یہ پروگرام ہوا کرے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر دن جو لیکچرز 3 لیکچرز ڈلیور کیے جائیں، ان میں ایک جوڈیشل آفیسر کا ہو، ایک سینئر ایڈوکیٹ ہوں کوئی، اور ایک ہمارا کوئی نوجوان وکیل۔ جس طرح اس پروگرام کے جو روح رواں جنہیں میں کہوں گا، جنہوں نے سارا مینجمنٹ کی، ساری بیک اینڈ پہ آبویسلی کیبنٹ تھی، لیکن فرنٹ پہ جو سارے یہ ارینجمنٹس کرنے میں وہ کوآرڈینیٹرز ہیں اس پروگرام کے، کاشف خان ساگر صاحب، عثمان خان گوپانگ صاحب اور نعمانہ کانجو صاحبہ۔ میں چاہتا ہوں کہ بگ راؤنڈ آف اپلاز فار دیم کہ انہوں نے یہ ساری محنت ان تک کی اور اس کو پورا ایک میکنزم سیٹ کیا ان 8 ہفتوں کے لیے۔ اور اس میں ساتھ انہوں نے میرے ذمہ بھی ایک لگا دیا کہ میں بھی ایک تھوڑا سا ایک موٹیویشنل اسپیچ ہی اسے کہہ لیں کہ میں بھی وہ کوئی تھوڑی ڈلیور کروں، ادروائز تو یہ میرا اس پروگرام کے مقاصد بیان کرنا ہی کافی تھا۔ تو اس میں میرے ذمہ انہوں نے لگایا کہ جی لیگل ایتھکس اور پرسنالٹی گرومنگ کہہ لیں یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہہ لیں، اس کی بابت تھوڑا سا میں کوئی بیان کروں۔ تو اس میں میں اپنے نوجوان وکلا کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا پرسنالٹی گرومنگ، فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو نو واٹ از پرسنالٹی۔ پرسنالٹی از اے کمبینیشن آف 3 things: how you looks, how you speaks, and how you behave. These 3 things makes a complete personality. آپ بہت اچھا نالج رکھتے ہوں، but if you doesn't looks good, people will not attract toward yourself. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بھی شکل میں پیدا کیا وہ خوبصورت پیدا کیا۔ یہ آپ کسی کی ماں سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ اس کو صحیح طور پہ ڈیفائن کرے گی کہ اس کا بچہ، اس کی بچی کتنی خوبصورت ہے۔ آپ یقینی طور پہ بہت خوبصورت ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، بٹ اس خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کے لیے جب آپ کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو اس پروفیشن کے لحاظ سے خود کو ڈھالنا پڑتا ہے۔
That is called personality development. آپ ایک زمیندارہ کلچر سے آئے ہیں, آپ ایک بزنس مین فیملی سے آئے ہیں, آپ فورن سے آئے ہیں, آپ جہاں سے مرضی آئے ہیں. جب آپ ایک پروفیشن میں آتے ہیں, آپ ڈاکٹر بنتے ہیں, آپ انجینئر بنتے ہیں, آپ بزنس ایڈمنسٹریشن سائٹ پہ شوڈ کہ ایک وکیل کا یونیفارم کیا ہوگا. ایک اسٹوڈنٹ لائر جس نے انٹیمیشن بھیجی ہوئی ہے اور اس کا لائسنس نہیں آیا, ہی شوڈ ویئر بلیک پینٹ کوٹ ود میرون ٹائی. A lawyer who has got his license to practice, he should wear black pant coat with black tie, or black coat with grey pant, or black coat with white pant, but black tie is mandatory. Your dress should be according to your body structure. یہ نہیں ہو کہ آپ پتلے سے ہیں اور آپ بھاری سارا کوٹ پہن لیں. آپ موٹے ہیں تو آپ بہت ٹائٹ ڈریس پہن لیں. دیٹ از مینڈیٹری دیٹ یور ڈریس مسٹ بی اکارڈنگ ٹو یور باڈی اسٹرکچر. دیٹ ول سوٹ یو. سیکنڈ تھنگ وچ اے سیٹ, ہاؤ یو اسپیکس. لائر جو ہے وہ چاہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے یا کورٹ کے ساتھ, اس کو بڑے اپروپریٹ ورڈز جو ہیں وہ سلیکشن آف ورڈز اس کی بڑی میٹر کرتی ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ جو سلیکشن آف ورڈ کورٹ میں کرتے ہیں وہی سلیکشن آف ورڈ اپنی کلائنٹیج کے ساتھ کریں, تو وہ میٹ اپ نہیں کر پائے گی. کلائنٹ آپ کا کسی اور کماش کا ہے, کورٹ میں آپ کی جو وہ پروفیشنلی آپ کو لینگویج بولنی ہے, دیٹ از ڈفرنٹ. You should know that difference, and that will your seniors will help you to know that, and you will know only when you spend proper time in your senior's chamber. You will learn from him how he deal with his clients, how he appears in the court, how he deal with his clients' witnesses, so and so. And while you speaks, باتیں کرتے ہوئے avoid silly things, avoid silly words, like جو ہمارا معاشرتی کلچر ہے, گالی بہت زیادہ بولنا باتوں باتوں میں, اس طرح کے الفاظ بولنا جو نامناسب ہوں. آپ کا ایک لفظ بعض اوقات آپ کے کلائنٹ کو اس سیٹ سے اٹھا دیتا ہے. آپ کا کلائنٹ سوچتا ہے کہ یار اسے تو بولنے کی تمیز نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ آپ کو خاص طور پہ فوکس رکھنا ہوگا. اب بیہیویئر کی بات آ جاتی ہے. بیہیویئر میں a lot of things, مطلب یہ ایک اتنے واسٹ دو چیزیں مجھے دی گئی, دونوں اتنی واسٹ ہیں کہ انہیں اگر ڈیٹیل میں جا کے ایکسپلین کرنا پڑے تو شاید پورا دن ہی اس میں گزر جائے, وہ تب بھی پورا نہ آئے. مجھے یاد ہے کہ میں نے بیک ان 2002 ایک پرسنالٹی گرومنگ سیمینار اٹینڈ کیا تھا. 3 دن صرف اور صرف پرسنالٹی. رمضان شمع صاحب میرے استاد محترم یہ بھی ساتھ تھے اس میں. پی سی لاہور میں 3 ممبر جناب ممتاز صاحب نے ایک لیکچر دینا ہے. تو یو شوڈ کیپ یور نوٹس ود یو. آپ کے پاس اپنی ڈائری, اپنے پاس کوئی دستہ پیپرز کا اپنا پین ضرور ہونا چاہیے, تاکہ یہ وہ قیمتی لمحات ہیں, وہ قیمتی الفاظ ہوں گے سینئرز کی, جوڈیشل آفیسرز کی جانب سے, جو آپ کی لائف میں آپ کے لیے بہت کام آئیں گے. وہ نوٹس ضرور ساتھ لیں. بیہیویئر میں یور باڈی لینگویج, یو شوڈ ٹرائی ٹو کیپ اسمائلنگ while you deal with people, while you appear in the court, rather than being aggressive, being in taunt mode, being in rational mode. That will not help you. اپنی جو آپ کی انٹیلیجنٹ سکلز ہیں, ہر بندے میں انٹیلیجنٹ سکلز ہوتی ہیں. You should honor them and you should have to get knowledge of them. And you express those intelligent skills towards every people you meet during your professional life. That will help you a lot.
While you sit with someone, as I said in speaking method, avoid silly things. We do so many other silly things while we meet anyone, like nail biting, digging in the nose, scratching your back or something like these. یہ کبھی بھی اچھا نہیں لگتا کسی اچھی محفل میں بیٹھ کے. These are called silly things and you should avoid those. Always admit your flaws and faults. یہ چیز آپ کو اپنی لائف میں اتنی مدد کرے گی کہ اگر آپ اپنی خامیوں کو خود کم از کم تسلیم کریں بجائے یہ کہ آپ کو کوئی دوسرا اس کی نشاندہی کرے, تو آپ دوسروں کو دیکھ کے خود بخود سیکھ جائیں گے. اپنی خامیوں کو درست کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. یہ میں بہت سمرائز طریقے سے آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. یہ ایک ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹہ گھنٹہ بولا جا سکتا ہے. آلویز ٹرائی ٹو کیپ اسمائلنگ اینڈ لو یور سیلف. دیٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ. ٹرائی ٹو ڈسکور نیو تھنگس, not only in your professional life, in your regular life too. جب آپ نئی چیزوں پہ کام کریں گے, لائک آپ اپنے سینئر کے ساتھ کسی کورٹ میں پیش ہو کے آئے ہیں, تو آپ نے ایک نئی چیز دیکھی ہے, اس میں ریلکٹنٹ نہ ہوں, کبھی اپنے آپ کو ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں کہ یار میں اپنے استاد سے کیسے پوچھوں. استاد ہوتا ہی پوچھنے کے لیے. آپ جب کسی سینئر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دیٹ از سپوز ٹو لرن فرام ہم, not only to see what he do. You should ask him. That will make you inventor. یہ آپ کو نئی چیزوں کے بارے میں سیکھنا اور بہت کچھ اس میں سے ڈگ آؤٹ کرنا سکھائے گا. Always face boldly difficult tasks. کبھی گھبرا کے پیچھے نہ ہٹیں. کوئی مشکل سامنے آتی ہے تو اس سے کبھی گھبرا کے پیچھے نہیں ہٹنا, اسے فیس کرنا ہے. ایک مشکل کو آپ فیس کر لیں گے بولڈلی, لائف ٹائم آپ کو کبھی کوئی ایسی مشکل آپ کو دوچار نہیں ہوں گے اس سے کہ آپ کو پھر لگے کہ نہیں یار یہ میں نہیں کر سکتا. دیکھیں, یو ول ہیو ٹو ہیو فیتھ ان یور سیلف. آپ, میں نے جیسے کہا نا, آپ سب سے خوبصورت ہیں, اسی طرح آپ سب سے بہتر ہیں. اپنے آپ کو خود یقین دلائیں کہ آئی ایم دی بیسٹ, ناٹ ان دا سینس کہ آپ سپریورٹی کمپلیکس میں چلے جائیں, ان دا سینس کہ آئی ایم دی بیسٹ ٹو لرن, آئی ایم دی بیسٹ ٹو ارن, آئی ایم دی بیسٹ ٹو گیٹ نالج, آئی ہیو بیسٹ برین, آئی ہیو بیسٹ مائنڈ. یہ ایک اپنے اندر کوئی نہیں جانتا. ان کو ختم کرنا آپ سے بہتر کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے. جج یور نیگیٹو تھنگس اینڈ کرش دیم جسٹ لائک اے ٹریش, تھرو اٹ اوے. دیٹ will only happen when you have a will to do it. اپنے اندر وہ قوت ہر انسان میں اللہ نے دی ہے. انسان کی جبلت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ انسان ہر چیز کو اوور کم کر سکتا ہے, بشرطے کہ اس کے اندر وہ ول ہو. وہ اس ول, بڑے بڑے بیمار لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے, بستر مرگ پہ پڑے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ بچ ہی نہیں سکتا. بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, لیکن مریضوں, ڈاکٹر سے آپ جا کے پوچھیں, وہ بتائیں گے کہ یہ مریض صرف اور صرف اپنی ول پاور کی وجہ سے جو ہے یہ بچ گیا. بعض مریض ہوتے ہیں, جس طرح کورونا کے دور میں آپ نے دیکھا بہت سارے, کورونا ہو گیا, ادھا اتھی ہی مک گیا, باقی جا کے اسپتال ڈاکٹر بھاج گئے, مک گیا. ڈر, خوف, ول پاور ختم. اپنی ول پاور کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا. آلویز میک اٹ اسٹرانگ. آلویز ایکسپریس واٹ یو ہیو. That will also help you to learn a lot. مطلب آپ کے اندر جو ہے وہ ایکسپریس کریں. اپنے کولیگز کے ساتھ بیٹھ کے اپنا پولیٹیکل نالج, اپنا ایجوکیشنل نالج, اپنا فیملی بیک گراؤنڈ. کبھی بھی
انفیریٹی کمپلیکس یا سپریورٹی کمپلیکس میں نہیں جانا، احساس کمتری کا شکار کبھی نہیں ہونا اور احساس برتری کا شکار بھی کبھی نہیں ہونا۔ آپ کو ایک اللہ نے شناخت دی، فیملی دی، وہ آپ کی چوائس نہیں تھی۔ آپ ایک اچھی ذمہ دار فیملی میں، کاروباری فیملی میں، سیاستدان کی فیملی میں پیدا ہو گئے یا غریب کی فیملی میں پیدا ہو گئے، وہ آپ کی چوائس نہیں تھی۔ آپ مرتے غریب فیملی لے کے ہیں، وہ آپ کی چوائس ہوگی، کیونکہ آپ اپنی محنت سے، اپنی سٹرگل سے، اپنے اندر کوئی احساس کمتری ہے تو اسے ختم کر کے، اسے کرش کر کے آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ تو آپ جس کمزور فیملی سے ہوں گے، آپ کے بچے کم از کم اس کمزور فیملی سے نہیں ہوں گے۔ یہ صرف اور صرف آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے کسی بھی پروفیشنل لائف میں آ کے، وہ آپ کسی بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں جائیں گے تو وہاں یہ ضرور بتایا جاتا ہے 80% اینڈ ابو لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں پہ بورڈ نہیں ہے، ادروائز میں ڈرا کر کے آپ کو سارا وہ بتاتا۔ ایک کمفرٹ زون میں رہتے ہیں وہ لوگ، وہ انہوں نے اپنے گرد ایک دائرہ بنا لیا ہے۔ کوئی دائرہ چھوٹا بنا لیتا ہے، کوئی بہت بڑا بنا لیتا ہے، وہ اسی دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ اپنے کمفرٹ زون میں راضی ہے۔ بس ٹھیک ہے یار، بھائی اتوں اٹھے عدالت گئے، عدالتوں کا آ ٹھیک ہے یار شام نو کون سر جی دفتر جائے، ہوں 6 بجے تو واپس آئے، 8 بجے پھر جائیے، 11 بجے، ٹھیک ہے یار۔ دیٹ از کالڈ کمفرٹ زون۔ یو ہیو ٹو ہٹ دیٹ کمفرٹ زون فار یور سکسیس۔ آپ کو وہ ایک انڈے کے خول کی طرح ہے وہ کمفرٹ زون، وہ خول توڑ کے جس طرح چوزا باہر نکلتا ہے انڈے سے، اس طرح آپ کو وہ خول توڑ کے باہر نکلنا پڑے گا۔ اپنا کمفرٹ زون توڑ کے اپنے پہ جبر کر کے خود کو مشکل میں ڈال کے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا اس کمفرٹ زون سے۔ دا رائٹ بیونڈ دیٹ کمفرٹ زون، یور سکسیس فار لائف از ویٹنگ فار یو، آئی گارنٹی یو دیٹ۔ جس طرح ہم اکثر بطور وکیل کہتے ہیں کہ ججز شوڈ بی اے گڈ لسنر، دے شوڈ اسپیک لیس اینڈ لسن مور۔ دیٹ از ناٹ اونلی فار ججز۔ یہ کبھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، دوستوں میں بیٹھ کے بولیں کم، سنیں زیادہ۔ ہم لوگوں میں اکثر یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کمپنی میں، دوستوں میں، اپنے وکلا بھائیوں میں، اپنے استاد کے ساتھ کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں، تو جب ہمارا سامنے والا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کے درمیان میں ہمیں کوئی بات یاد آ جاتی ہے اور ہم اس کی بات ٹوک کے اپنی بات شروع کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا کامن سا بیہیویئر ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ سامنے والا پتہ نہیں کتنی اہم بات کر رہا ہے، اس کی بات کمپلیٹ ہونے سے آپ کو خود اندازہ نہیں کہ شاید آپ نے کیا سیکھ لینا ہے۔ یا صبح صبح بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، ایک وکیل صاحب کا مجھے سننے میں آیا کہ جج صاحب کوئی بات کر رہے تھے تو وہ بیچ ہی بول پڑے، وہ اپنی بات انہیں آ گئی، وہ مطلب تھوڑا سا ہو گیا چیزیں کمپرومائز۔ آلویز ٹرائی ٹو اسپیک لیس اینڈ لسن مور، دیٹ ول ہیلپ یو الاٹ۔ ایک کھیلوں کی زبان میں ہم کہتے ہیں کوآرڈینیشن بٹوین آئی اینڈ ہینڈ۔ آپ آئی اینڈ فٹ، کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کوئی بھی ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں، بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، اس میں کوآرڈینیشن بٹوین آئی اینڈ ہینڈ ضرور، کیونکہ بال آ رہی ہے، آپ کے ہاتھوں نے سکس کرنا ہے، یا بیڈمنٹن، ٹینس جو بھی کھیل رہے ہیں آپ، ہینڈ آئی کوآرڈینیشن چاہیے ہوتے ہیں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں جو سب سے اہم چیز ہے، ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ، وہ ہے آپ کی زبان اور آپ کا جسم، اس کی کوآرڈینیشن۔ جو آپ بول رہے ہیں، آپ کا فزیکل سٹرکچر اسے ایکسپریس بھی کرے۔ آپ بات مسکرانے والی کر رہے ہیں اور چہرے پہ غصہ آ رہی ہے، دیٹ ول ناٹ ہیلپ یو۔
آپ بات غصے والی کر رہے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ ہے, اگلے کو غصہ آ جائے گا, یار گل کے ہندی کرن دیا تو کو ہنستا بھی ہے. آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کی باتیں جو ہیں وہ ریزمبلڈ ہونی چاہیے. آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ کے چہرے پہ تاثر ہی کوئی نہیں ہے, وہ آپ کو کبھی ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں, کوشش کریں. میں اپنے, میرے تو بچوں جیسے ہیں جو نئے بچے اب انڈکٹ ہو رہے ہیں, جو باقی نوجوان وکلا بھی بیٹھے ہیں, دیز تھنگز ول ہیلپ یو الاٹ, بٹ مینڈیٹری تھنگ از دیٹ کہ یو شوڈ کمپلائی ود دیز کنڈیشن. ایٹ لیسٹ 50-60% ہی کریں یار, 100% بہت کم لوگ کر سکتے ہیں, لیکن 50% تو کم از کم ہو. اب ان سے ہی جو باتیں میں نے کی ملتی جلتی پروفیشنل ایتھکس کی طرف آ جائیں. بطور وکیل تو ہم وکیل, لائر, ایڈوکیٹ, وکیل اللہ کی صفات میں سے ایک نام ہے. وکیل کا مطلب جس سے مدد طلب کی جائے, یعنی اس کا سیدھی سی ڈیفینیشن نکالیں تو لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں ہمارا رزق لے کے, تو وہ ہم سے بہت سی امیدیں لگا کے آتے ہیں. جب اللہ کی صفت اور اس کا مطلب کہ وہ آپ کو مددگار سمجھ کے آپ کے پاس آ رہا ہے, تو پھر آپ کا بھی ٹرسٹ وردی ہونا مینڈیٹری ہے. وہ پوری دنیا, پورے رشتہ دار, پورے ہمسائے, پورا محلہ, پورا گاؤں, پورا شہر چھوڑ کے ایک بندہ سلیکٹ کرتے ہیں کسی تعلق کی وجہ سے یا کسی ریفرنس کی بنیاد پہ. وہ اس ایک بندے کے پاس پورا ٹرسٹ لے کے آتے ہیں کہ یہ بندہ میری بات سنے گا اور میری مدد کرے گا. اب وہ جب اپنا سارا ٹرسٹ آپ کو دیتا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہاں پہ کچھ ڈیوٹیز جو ایک لا آف نیچر ہے, ہیومن سائیکالوجی کو دیکھتے ہوئے, جو پاکستان بار کونسل نے بھی بنایا, کورٹس نے بھی لے ڈاؤن کیے, پروفیشنل ایتھکس, وہ ہیومن سائیکالوجی کو دیکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں, ہیومن نیچر کو دیکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں, اور جو بیسک آبلیگیشن ہے انہیں دیکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں. وہاں پہ کچھ ڈیوٹیز فکس ہو جاتی ہیں ہم پہ. ڈیوٹیز کیا ہیں؟ ڈیوٹیز ٹورڈز یور کلائنٹ, ڈیوٹیز ٹورڈز کورٹس, ڈیوٹیز ٹورڈز اپوننٹ کلائنٹ, ڈیوٹیز ٹورڈز اپوننٹ لائر, اینڈ ڈیوٹیز ٹورڈز بار کونسلز جو لیجسلیٹر ہیں ہمارے. ان سب کا منبع جب انہیں اکٹھا کیا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ پروفیشنل ایتھکس. اب پروفیشنل ایتھکس میں سب سے پہلی جو آتی ہے وہ آتی ہے ڈیوٹیز ٹورڈز یور کلائنٹ. واٹ از دیٹ؟ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ڈیوٹی ٹورڈز یور کلائنٹ کہ جب وہ آتا ہے تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ کا لا پہ اس متعلقہ جو وہ آپ سے پوچھے, آپ کا مکمل نالج اس پہ ہونا چاہیے, اپ ڈیٹڈ. بے ایمانی نہیں کرنی کلائنٹ کے ساتھ. نالج جب تک اپ ڈیٹ کر لیں اسے مشورہ نہیں دینا. آپ کے پاس وقت ہوتا ہے, نیا لائر جب آتا ہے اس کے پاس آبویسلی اتنا نالج نہیں ہوتا کہ وہ ہر قسم کے کیسز اپنے کلائنٹس کو ڈیل کر سکے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بدنیتی کے ساتھ غلط مشورہ نہیں دینا کہ کلائنٹ کو تو میں قابو کر لوں. اس کی بات سنیں تحمل سے, وہ آپ پہ ٹرسٹ کر کے آئے, یقین مانے جلدی کہیں وہ جائے گا نہیں. اس سے ٹائم لے لیں. اگر آپ کے پاس نالج اتنا اپڈیٹڈ نہیں ہے, اپنے سینئر سے کنسلٹ کر لیں. کنسلٹ دی بک وچ از یور بیسک ٹیچر. اتنی کمپریہنسو لیجسلیشنز ہیں کہ اف یو میک دی بک یور فرینڈ, یو ڈونٹ نیڈ اینی ادر فرینڈ ٹو کنسلٹ وتھ.
اتنی زبردست دوست ہے جس سے میرے استاد محترم اکثر کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے یہ موبائل ہاتھ میں آ گیا تو کتاب سے دوستی چھوڑ دی ہے. یہ بات درست ہے ان کی. ہم ایزی کم ایزی ڈو گو لائبریری چلنے آفیس میں کہنے ہیں فلانی فلانی کٹ دیا اتھارٹی. آپ ہم نے ہیڈ نوٹس پڑھنے کی بھی تکلیف نہیں کرنی. اب خود سے ڈھونڈنے والی وہ ریت ختم ہو گئی. تو فرسٹ آف آل جو آپ کی ڈیوٹی ہے اپنے کلائنٹ کی طرف وہ یہی ہے کہ اس کو آپ نے مخلصانہ مشورہ دینا, اسے مس گائیڈ نہیں کرنا, اس کو اپنے لا کے نالج کے مطابق اگر اس کا کیس بنتا ہے تو کریں, نہیں بنتا کیونکہ کنڈکٹ جو ہے نا یہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جس طرح باقی قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہے یہ پروفیشنل ایتھکس پہ بھی اتنا ہے نہیں. لیکن اگر ہم انہیں یوز ٹو اپنا کر لیں گے خود کو تو یہ ہمارے ڈیفینیٹلی فائدے میں آئے گا. یہ فیوچر ہمارا اسی سے بنے گا. اب کلائنٹ کے آپ سب سے بڑے رازدار ہوتے ہیں. دس از دا بیسک پرنسپل آف پروفیشنل ایتھکس کہ کلائنٹ آپ کو جو بھی اپنی بات بتاتا ہے آپ پہ وہ رازداری لازم ہوتی ہے. چاہے وہ آپ کو کیس نہ بھی دے تب بھی اس کی وہ رازداری آپ پہ لازم ہے. ہم اکثر مثال دیتے ہیں جب کوئی کلائنٹ آتا ہے کہ ڈاکٹر تے وکیل کو ٹھڈ نہیں لکائی گا. ادروائز اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اپنا درد آپ کے گھٹنے میں آپ اسے کہیں گے پیٹ درد ہے تو دوائی تو صحیح نہیں ملے گی. لائک وائز وکیل کے پاس بھی آ کے جب وہ صحیح اپنی بات, اب وہ اپنی ایمانداری سے آپ کو صحیح بات بتا دیتا ہے. بڑے بڑے مختلف جرائم ہوتے ہیں, ان کی فیملی میٹرز ہوتے ہیں, فیملی میں بڑے بڑے ایشوز ہوتے ہیں, وہ رازداری آپ پہ مینڈیٹری ہے ٹل لاسٹ مومنٹ. اور اگر آپ نے کیس لے لیا تو آپ اس کے ڈیوٹی باؤنڈ ہیں ٹل ججمنٹ. آپ اس کی وکالت چھوڑ نہیں سکتے. ونس یو ہیو ٹیکن دا کیس ٹل دا ججمنٹ آف دی کورٹ آپ اس کے باؤنڈ ہیں. دیٹ از اگینسٹ دی پروفیشنل ایتھکس کہ آپ درمیان میں کہیں جا کے کسی بھی وجہ سے آپ کہیں جی میں یہ کیس نہیں کر سکتا. ہاں انلیس کہ آپ کہیں آپ کی کوئی جاب ہو جائے, آپ جوڈیشل افسر بن جائیں, کہیں اور جاب ہو جائے, ابراڈ چلے جائیں, دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. بٹ بینگ ان دیٹ پروفیشن سٹنگ آن یور سیٹ یو کینٹ ریفیوز اٹ. یہاں تک پروفیشنل ایتھکس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے وہ اپنا کیس بتاتا ہے آپ کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیس اس کا بنتا ہے, یو کانٹ ریفیوز ہم. وہ آپ کو لینا پڑے گا اصولی طور پہ. یا تو سنیں نا اس سے, سننے کے بعد اگر آپ کہیں کہ یار مخالف تے جڑا ہے میرے چاچے دا پتر ہے, چاچے دا پتر تو شروع ہی پتہ لگ جاتا ہے. پوری کہانی کو سن کے پھر چاچے دا پتر جو یاد آئے گا تو دیٹ از پروفیشنل مس کنڈکٹ کہ آپ اس سے سارے راز لے کے تو پھر آپ اسے ریفیوز کریں. دیٹ از ناٹ گڈ. یو شوڈ اوائڈ دیٹ. یو آر باؤنڈ ٹو کنسیل ہز انفارمیشنز. یو شوڈ بی ہیلپ فل فار دیم ٹو اوائڈ دیٹ litigation. کورٹ اٹینڈنس, ہر صورت آپ نے جو بھی ڈیٹس ہیں آپ کے کلائنٹ کی, کورٹ اٹینڈنس مسٹ بی مینڈیٹری آن یور سائڈ. کورٹ آگے ہے نہیں ہے واٹ ایور, لیکن آپ کے اوپر وہ مینڈیٹری ہے. آگے آ جاتے ہیں رائٹس آف لائرس ٹورڈز کلائنٹس. ہم سارا کچھ سارے جنہوں کہنا سارا مدعا ساڈے تے نہ پائی جو وکیل صاحبان بھی نویں آنے والے کہن گے ساڈیاں ساریاں ڈیوٹیاں اسی کتنے گئے. ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں کلائنٹس کی طرف, ان پہ بھی لازمی آپ کو فوکس کرنا ہے. یہ بھی آرٹ آف ایڈوکیسی ہے اور یہ بھی پروفیشنل ایتھکس میں ہی ساری یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا حق ہے اس سے تمام انفارمیشن لیں, اس سے کیس لیتے ہوئے کویشچن کریں, اس کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں ان ڈاکومنٹس کو گو تھرو ہوں, اپنی فیس طے کریں. یہ بہت بڑا آرٹ ہے. اور اپنی فیس وصول کریں. یہ آپ کو استاد ہی سکھائے گا, اپنے آپ گھاٹی آئے گی. یہ سب سے اہم کام تو یہ ہے. ہمارا روزگار ہے,
फीस आपका ये एक हक है, आप उससे तय करें, लेकिन फीस नाजायज़ नहीं होनी चाहिए। इवन पार्टी पेइंग कैपेसिटी रखती हो, बट फी ज़माना जो हो और आपके अपने स्टेचर के मुताबिक उसके मुताबिक चलना चाहिए। पार्टीज़ को कंपेल नहीं करना चाहिए टू पे यू हाई, दैट इज़ अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स। यू शुड गेट प्रॉपर रीजनेबल फी। वो जैसे मैंने पहले कहा कि केस सिर्फ उस वक्त लेना जब बनता है, अदरवाइज नहीं। एंगेजमेंट टिल जजमेंट। बात मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन कोई इश्यूज ऐसे थे। ज़्यादा लंबी होगी ना? चलो, मैं एग्री करना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शाह जी, 100% एग्री करना। सर ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ शाह जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ बैठे ਨੇ। मैं गल को ख़त्म करना। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ हामी नासर हो। मैं अपने नौजवान भाइयों को आखिर में ज़रूर कहूँगा कि ये शाह साहब जो हैं, ये तो हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, तो इनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इन चीज़ों पे अमल करने की कोशिश करनी है। आज जो मेरे नौजवान बच्चे भाई आए हैं,